ایک ایسی دیوار جس کے سامنے ایک نہیں بلکہ 2000 سال سے آنکھوں میں آنسو لیے دل میں دعائیں بسائے یہ قوم سجدہ ریز ہے۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں، یہ ہے دیوار گریہ، یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس جتنی مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ لیکن آخر اس دیوار میں ایسا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کھڑا تھا ہیکل سلیمانی، جہاں محفوظ تھا وہ راز جس کی تلاش میں دنیا بھر کے پہاڑ کھود ڈالے گئے، جس کے لیے صدیوں سے جنگیں ہوئیں اور آج بھی جس کی تلاش جاری ہے۔ وہ ہے تابوت سکینہ، ایک ایسا مقدس صندوق جسے دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں آسمانی مذاہب اس تابوت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ تابوت سکینہ جسے انگریزی میں آرک آف دی کووننٹ کہا جاتا ہے، قرآن، بائبل اور تورات تینوں میں اس تابوت کا ذکر موجود ہے اور اسے انبیاء کرام کی ایک عظیم میراث اور خدائی سکون و نصرت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ تابوت آخر تھا کیا؟ اس میں کیا رکھا تھا؟ یہ کن لوگوں کے پاس رہا؟ کیا یہ قیامت سے پہلے دوبارہ ظاہر ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے تابوت سکینہ کے پراسرار رازوں کا دروازہ، جو تاریخ، عقیدے اور سیاست کی بھول بھلائیوں میں چھپا ہوا ایک ایسا راز ہے جو آج بھی دنیا کے طاقتور ترین لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ لکڑی کا بنا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور بطور وراثت آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے صرف ایک تاریخی نشانی نہیں تھی، یہ ان کے روحانی طاقت، اللہ کی نصرت اور فتح کی علامت تھا۔ جب کبھی وہ مصیبت میں ہوتے تو یہ تابوت ان کے درمیان ہوتا اور اللہ کی مدد ان پر نازل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے لیے سکون اور اطمینان یعنی سکینہ کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام کو بھلانا شروع کر دیا۔ نافرمانی، سرکشی اور غرور نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر ایک دن اللہ کا قہر نازل ہوا، قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا، بستیاں اجاڑ دی گئیں اور وہ مقدس تابوت ان سے چھین لیا گیا، اور پھر قوم عمالقہ نے اس بے حرمتی کے ساتھ نجاست کے مقام پر پھینک دیا۔ لیکن قدرت کا قانون خاموش نہ رہا۔ جس قوم نے تابوت کی بے ادبی کی تھی اس پر اللہ نے بیماریاں نازل کر دیں۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ سب اسی بے حرمتی کی سزا ہے۔ انہوں نے تابوت کو تلاش کیا اور احترام کے ساتھ بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کریں، مگر قوم کو اعتراض تھا کہ وہ غریب اور کم عمر ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اسے علم اور جسمانی طاقت میں تم سب پر فضیلت دی ہے اور تمہیں بہت جلد ایک نشانی دکھائی جائے گی۔ پھر وہی ہوا، فرشتے اللہ کے حکم سے وہ تابوت جو بیل گاڑی میں روانہ کیا گیا تھا حضرت سموئیل علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ تابوت سکینہ کی واپسی یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس کے ساتھ ایک نشانی بھی تھی۔ جب قوم نے یہ دیکھا تو اس نشانی کو قبول کرتے ہوئے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تابوت کی واپسی کے بعد کا حوصلہ بلند ہو گیا، ان کے دل پھر سے ایمان سے بھر گئے اور وہ قوم جو کچھ دیر پہلے مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی اب ایک نئی روحانی طاقت سے سرشار ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 248 میں یوں ملتا ہے، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کے خاندان چھوڑ گئے تھے، جنہیں فرشتے اٹھا لائیں گے۔ تابوت سکینہ آ جانے کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو عروج بخشا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل کا یہ عروج تینوں نبیوں پر مشتمل تھا، حضرت طالوت علیہ السلام کے 16 سال، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سال اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 سال۔ تقریباً 100 سال کا یہ زمانہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔
یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 صدی بعد اور کوئی 1100 سال قبل از مسیح کا ہے۔ تابوت سکینہ کی اہمیت اور معجزات کی بات کریں تو یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے نصرت، فتوحات اور سکون قلب کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ میدان جنگ میں جاتے تو تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے اور اللہ کی مدد ان پر نازل ہوتی۔ یہ ان کے لیے ایک روحانی علامت تھا اور جب تک ان کے پاس رہا انہیں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اسلامی روایات اور تفاسیر کی بات کریں تو تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر کے مطابق تابوت سکینہ میں کئی مقدس اشیاء محفوظ تھیں، اور تواریخ اور دنیا کے تینوں بڑے الہامی ادیان سے اس صندوق کی گئی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اسی صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا۔ اس میں وہ الواح تختیاں تھیں جو طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عنایت فرمائی۔ توریت کا اصل نسخہ بھی اسی میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھ کر بنی لاوا کے سپرد کیا تھا۔ من کی ایک بوتل اس صندوق میں تھی جو صحرا میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ کا عصا اسی صندوق میں تھا۔ حضرت موسیٰ کی ذرہ اس صندوق میں تھی۔ یہودی روایات کے مطابق یہ تابوت ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سلیمان میں محفوظ تھا۔ جب ہیکل تباہ ہوا تو تابوت بھی کہیں گم ہو گیا اور پھر یہ صدیوں کا معمہ بن گیا۔ کیا تابوت آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ اس سوال نے تاریخ دانوں، مذہبی شخصیات اور محققین کو ہمیشہ الجھائے رکھا ہے۔ کچھ مسیحی روایات کہتی ہیں کہ تابوت آج بھی ایتھوپیا کے ایک چرچ میں چھپا ہوا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ اب بھی ہیکل سلیمانی کی کسی تہہ خانے یا غار میں دفن ہے، جبکہ کچھ اسلامی نظریات کے مطابق یہ تابوت امام مہدی یا اولیاء اللہ کی نگرانی میں ہے اور قیامت سے پہلے ایک بار پھر ظاہر ہوگا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ صوفیہ کرام کا ماننا ہے کہ تابوت ایک روحانی امانت ہے جو ہر دور میں ایک ولی سے دوسرے ولی کے سپرد ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں اس کی موجودگی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے جس دن یہ تابوت دنیا کے سامنے آئے گا دنیا کی تاریخ کا رخ بدل جائے گا، اور جس قوم کے پاس یہ مقدس امانت ہوگی وہی دنیا کی نئی حاکم بنے گی۔ یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں پاگل ہو چکے ہیں اور اسے دنیا پر حکومت کی کنجی سمجھتے ہیں۔ یہودی عقیدہ ہے جیسے ہی تابوت ملے گا وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور جب یہ ہیکل مکمل ہوگا تو ان کا مسیحا ظاہر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں وہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ یہ مشن صرف مذہبی جنون نہیں بلکہ ایک سیاسی، عسکری اور عالمی منصوبہ ہے۔ اسرائیل اس وقت گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں مصروف ہے، اور اس منصوبے کا سب سے بڑا قدم مسجد الاقصی کو شہید کرنا ہوگا تاکہ ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کی جا سکے۔ یہ وہ چنگاری ہوگی جو پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی آگ میں جھونک دے گی۔ اس دور میں اس فتنے کی بنیاد دراصل اس وقت رکھی گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس لمحے تیسری عالمی جنگ کا پہلا صفحہ لکھا جا چکا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسرائیلی سازشوں کے خلاف مسلمانوں نے اب تک کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں بنایا ہے کہ وہ اس مقدس مقام کی حفاظت کا مؤثر بندوبست کر سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک بار پھر بیت المقدس کی صدائیں خاموش فضاؤں میں گم ہو جائیں گی اور امت مسلمہ صرف تماشائی بن کر تاریخ کے صفحات پر ایک اور المیہ رقم ہوتے دیکھتی رہ جائے گی؟